على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حافظ عرفان صاحب ہیں جی حیدرآباد سے، اس نے اپنا سوال بھیجا ہے. کہتے ہیں کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو زبانی یاد کرنے کی فضیلت میں بہت سی حدیث آئی ہیں. اصل میں واضح طور پر تو کسی حدیث میں میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ جس طریقے سے قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے کہ 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. جی. تو حدیث نبوی میں اس طرح ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی ایک لفظ کو پڑھنے پر اتنی نیکیاں ملتی ہوں، اس طریقے سے میرے علم میں نہیں. باقی مفہومی طور پر احادیث ملتی ہیں جس میں حدیث کو یاد کرنے کی فضیلت بھی ہے اور اس میں ہماری دین اور دنیا دونوں میں بقا بھی ہے. جیسے کہ سنن ابن ماجہ میں 230 نمبر روایت ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فبلغها فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فبلغها، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، شاداب رکھے، آباد رکھے کہ جو میری حدیث کو سنتا ہے پھر اس کو اسی طرح آگے پہنچا دیتا ہے. جو میری حدیث کو سنتا ہے اسی طرح آگے پہنچا دیتا ہے. یعنی حدیث کو سننا، یاد کرنا اور اس کو آگے پہنچانا لوگوں تک، یہ ایک بہت بڑا ایک اہم جسے کہہ لیں کہ نیکی حاصل کرنے کا، اپنی زندگی میں نکھار لانے کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس بندے کو جو ہے آباد رکھے. تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں 79 نمبر روایت ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ہدایت اور علم دیا ہے اس کی مثال 3 زمینوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. ایک زمین وہ ہوتی ہے جو کہ پانی کو، یعنی پانی اور بارش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اس حدیث میں. بارش ہے اور پانی ہے، بارش ہے اور مٹی ہے، یعنی زمین ہے. تو بارش ایک ایسی زمین پر پڑتی ہے جو زمین پانی کو جذب بھی کرتی ہے اور اس میں سے غلہ بھی اگتا ہے. تو ایک زمین یہ ہے جو پانی کو جذب بھی کرتی ہے اور لوگ اس میں سے غلہ بھی اگ رہا ہے. دوسری زمین ایسی ہے جو پانی کو روک لیتی ہے، جذب نہیں کرتی، پانی کو روک لیتی ہے، اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ آ کر اس سے پانی پیتے ہیں، جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، اسی طرح اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. تیسری زمین وہ ہوتی ہے جو پانی کو جذب کر لیتی ہے، نہ کوئی چیز اگاتی ہے نہ پانی کو روکتی ہے، یعنی بالکل بنجر زمین ہے. تو تینوں زمینوں کی مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی اور ہدایت کی مثال اس طریقے سے. پہلا جو شخص ہے، پہلی جو زمین ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسری تیسری زمینوں میں اس طریقے سے مثال دی کہ ایک شخص ہے وہ دین اسلام کو یعنی حدیثوں کو یاد کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو جو ہے یہ بندہ اپنے آپ کو نکھار رہا ہے. ایک دوسرا بندہ جو یاد کرتا ہے، حدیثوں کو سمجھتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے. دوسری جس طریقے سے زمین ہے دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے. تو اس طریقے سے وہ زمین خود پانی روک لیتی ہے، دوسروں تک پہنچاتی. اور تیسرے نمبر پر آپ سے فرمایا ایک بندہ وہ ہے جو علم سیکھتا ہی نہیں ہے، ہدایت سیکھتا ہی نہیں ہے، میری طرف آتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہی نہیں ہے. تو علم سیکھتا نہیں ہے، وہ بنجر زمین ہے، نہ خود فائدہ حاصل کر رہا ہے نہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. اس طرح صحیح بخاری میں حدیث 100 نمبر حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ تعالیٰ علم ایسے نہیں دنیا سے اٹھا لے گا کہ اچانک علم ختم ہو گیا، آس پاس دیکھنے والے یار کوئی عالم نہیں مل رہا، کوئی عالم نہیں مل رہا، ایسے کبھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ علم اٹھائے گا، علماء کو فوت کر دے گا، آہستہ آہستہ علماء جو ہے وہ فوت ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا. جب عالم علماء ختم ہو جائیں گے پھر لوگ جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنائیں گے، ان جاہل لوگوں سے فتوے پوچھیں گے، ان جاہل لوگوں سے اسلام کے بارے میں مسائل پوچھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلوا واذلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے وہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یاد کریں گے، اس کی فضیلت آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ یاد نہیں کریں گے دنیا میں بھی گمراہ ہیں، آخرت میں بھی گمراہ، یعنی آخرت میں آپ کو آپ کا ٹھکانہ صحیح جو جنت ہے وہ نہیں مل سکتی. اگر آپ اس پر عمل کریں گے، اس حدیث پر بھی کہ آپ ان لوگوں میں اگر آپ حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ علماء میں شمار ہو رہے ہیں. جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا آپ علماء عالم بنتے جائیں گے، اور ایک اچھا عالم بننے کے لیے آپ زیادہ حدیثیں جب یاد کر لیں گے، زبانی اس پر عمل کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے اور آپ عالم بن جائیں گے. تو اسی کو عالم کہا جاتا ہے جو لوگوں کو
دین کا علم سکھاتا ہے. تو یہی چیز اگر آپ دین اسلام کو اس طریقے سے سیکھیں گے تو اس کی فضیلت ہے. واللہ تعالیٰ عالم بالصواب. اور ایک حدیث واضح طور پر بھی اس طرح کی موجود ہے سنن ابو داود کے اندر 3641 نمبر، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی راستے پر چلتا ہے، مثال کے طور پر میں یہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد چلا جاؤں، میں یہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے کسی اور لاہور شہر میں چلا جاتا ہوں، تو جہاں میں جاتا ہوں، میں جب راستے پر چل رہا ہوں گھر سے نکلتے ہوئے اس راستے تک، اور جب تک میں اس سفر میں رہتا ہوں میں علم حاصل کرنے کی فضیلت مجھے مل رہی ہے. اور وہ فضیلت کیا ہے؟ آپ سے فرمایا یہ اصل میں جنت کا راستہ ہوتا ہے. جب میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہوں، دینی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہوں، تو اس وقت میں جنت کے راستے پہ ہوتا ہوں. تو دینی علم حاصل کرنا چاہیے اور خاص طور پر احادیث یاد کرنی چاہیے، وگرنہ ذلوا فاضلوا والا کام ہوگا. واللہ تعالی عالم بالصواب. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.